اور میں یہ اکثر خصوصاً جو اہل سنت کہلوانے والے تینوں گروہ ہیں، بریلوی، دیوبندی یا اہل حدیث، میں خصوصاً ان سے ہی گلا شکوہ اس حوالے سے کرتا ہوں کہ بھائی آپ نے جب مان لیا کہ ہماری بیسک کتابیں قرآن ہے، صحیح بخاری ہے، صحیح مسلم ہے، تو اب آپ کو کیا تکلیف ہے؟ آپ ایک طرف اہل سنت ہونے کا دعویٰ کریں، پھر آپ سے پوچھیں کہ آپ کی کتابیں کون سی ہیں، تو کہتے ہیں قرآن، بخاری، مسلم۔ اگر اسی میں سے آپ کو کوئی ایسی بات بتا دیجیے جو آپ کے مکتب فکر سے ٹکراتی ہے، پھر آپ کہتے ہیں یہ پتہ نہیں کیڑی گلاں کرتا ہے۔ چلے اگر ہم نے کوئی ایسی بات آپ کو بتائیں جو آپ کی کتابوں میں نہ لکھی ہو، پھر تو آپ کہیں گے یہ علی نے گھر بیٹھ کے کوئی بات بنا لی ہے، تو آپ کا بالکل جینون اعتراض بنتا ہے، میں اس کو انڈورس کرتا ہوں، واقعی ایسا ہونا چاہیے۔ لیکن جب جن کتابوں پہ آپ کا ناز ہے، یہاں میرے پاس کچھ بریلوی آئے، آج سے 4-5 سال پہلے کی بات ہے، کہنے لگے جی ہمیں آپ پہ اعتراض ہے، آپ اہل سنت لکھتے ہیں، اہل سنت تو ہم ہیں۔ دیکھیں، میں نے کہا جناب ابھی چیک کر لیتے ہیں اہل سنت کون ہے، 2 منٹ میں ٹیسٹر لگاتے ہیں، آپ کے بھی اہل سنیت باہر آ جائے گی، میری بھی سنیت باہر آ جائے گی۔ کہتا ہے جی کیسے؟ میں نے کہا جی اہل سنت کی بنیادی کتابیں کون سی ہیں؟ کہتا ہے جی قرآن ہے، بخاری ہے، مسلم ہے۔ تو میں نے عثمان بھائی کو کہا، میں کہا تو پڑھو نا ذرا بخاری مسلم، میں انہیں چیک کرنا، ٹیسٹر لانا ہے انہوں کہ بخاری مسلم انہوں بندے ہیں کہ نہیں۔ میں کہا بخاری مسلم اسی لے کے آنے ہو، تو بخاری مسلم لے کے آتے ہیں، میں بھی آپ کے سامنے 2 رکعتیں پڑھتا ہوں اور آپ میرے سامنے 2 رکعتیں پڑھیں، اس کے بعد ہم چیک کریں گے کہ کس نے اس طریقے پہ نماز پڑھی ہے جو بخاری اور مسلم میں لکھا ہوا ہے۔ جس کا طریقہ اس کے مطابق ہوگا وہ سنی ہوگا، باقی دوسرا ٹنی ہوئے گا، پھر ٹونی ہویا ہوا ہے، سن سنا کے سنی ہے، پڑھ پڑھا کے سنی نہیں ہے، ٹونی ہے۔ اچھا اس کو پتا تھا، کہتا نہیں اس کو چھوڑیں، اس بات کو چھوڑیں، تو اس کو پتا چل گیا۔ اچھا اب آپ کیا کہیں گے، اس کو نہیں پتا کہ نماز کا طریقہ کیا لکھا ہے، تبھی تو اس نے کہا چھوڑیں، اسے پتا لکھا ہوا ہے۔ اب یہ شخص قیامت والے دن اللہ تعالیٰ کو یہ کہا یا اللہ منو تو پتہ ہی نہیں لگا سی دنیا کہ سنیا دی کتاباں کیڑیاں نے تے اودے طریقہ کے لکھے ہیں۔ تو بیسیکلی یہ لوگ چھپے ہوئے منکرین حدیث ہوتے ہیں، یہ سب کے سب لوگ۔ اہل حدیث کو میں ذرا بینیفٹ دیتا ہوں زیادہ کہ وہ پھر بھی کوئی بات کو قبول کر لیتے ہیں، اور عوام تو ساری کرتی ہے، علماء بھی یہ چند تھوڑی یزیدیت کے خلاف حدیثیں آئی ہیں تو تھوڑی ان کے گلے میں اٹک گئی ہیں، تو ادروائز وہ قبول کر لیتے ہیں۔ باقی جو دیوبند اور بریلوی ہیں نا، ان کے بارے میں میرا تو بڑا جو ہے ایکسپیرینس اس حوالے سے پبلک اور علماء کے بارے میں بڑا جو ہے وہ آپ سمجھ لیں بڑا دکھی ایکسپیرینس ہوا ہے کہ ان کے لیے بات ماننا بڑا مشکل ہو جاتا ہے اپنے بزرگوں کے مقابلے پر۔ تو اب یہ قیامت والے دن یہ کہیں گے کہ ہمیں پتہ ہی نہیں چلا دنیا میں حق بات کیا تھی، یہ کہہ سکتے ہیں؟ پتہ ہے ان کو پتہ ہے قرآن میں کیا لکھا ہوا ہے، ان کو پتہ ہے حدیث میں کیا لکھا ہوا ہے، سب کچھ پتہ ہے، علماء کو بھی پتہ ہے، پبلک کو بھی پتہ ہے۔ چلے نہیں پتا تو جب بتاتے ہیں تو اس وقت تو مان لینا چاہیے۔ یہیں اسی جگہ پر آج سے کوئی 2-3-4 سال پہلے کی بات ہے، ایک بریلوی عالم آئے اور ایک دیوبندی عالم، اور دونوں درس نظامی کے آخری سالوں میں پڑھ رہے تھے، ایک تو شاید فاروق تحصیل تھا۔ میں نے بریلوی کو پہلے مخاطب کر کے کہا، میں نے کہا یہ بتاؤ کہ اگر کوئی کلمہ پڑھوائے لا الہ الا اللہ اشرف علی تھانوی رسول اللہ، یا اس کلمے کو اس نے انڈورس کیا ہوا ہو، کہتا جی ہم تو پہلے ہی کہتے ہیں یہ کافر ہے دیوبندی، ہمارے تو علماء نے فتویٰ دیا ہوا ان کے اوپر لا الہ الا اللہ کو۔ کہتا جی دیکھیں، میں نے کہا کیوں؟ کہتا ہے دیکھیں نا جی محمد رسول اللہ ہونا چاہیے، اشرف علی تھانوی رسول اللہ تو نہیں ہونا چاہیے۔ اچھا میں نے کہا بالکل میں آپ کے ساتھ ہوں، آپ کو بات سمجھ آ گئی۔ اب مجھے بتائیں اگر کوئی کلمہ پڑھوائے لا الہ الا اللہ چشتی رسول اللہ، کہتا جی میں پھر علماء سے بڑے علماء سے ڈسکس کر کے آپ کو بتاؤں گا، آپ دیکھ لیں۔ تھوڑی دیر پہلے وہ مفتی تھا۔ اچھا یہ بات میں کسی یعنی غیر مسلم کے سامنے رکھوں نا کہ یہ کلمہ ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اگر کوئی محمد کو ریپلیس کر دے تو وہ کیا ہے، تو وہ فتویٰ دے دے گا کافر کا۔ ادھر بھی اس نے دے دیا۔ اب پتہ چل گیا یہ عشق رسول کہاں تک ہے، جب تک بابوں سے نہ ٹکرائے۔ بابا آ گیا پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی نے نہیں پوچھنا، نعوذ باللہ من ذالک، یہی حالت ہے۔ حالانکہ اس کو 2 منٹ پہلے تک فارمولہ آتا تھا، پھر فارمولہ ہی بھول گیا۔ میں نے اس کو پھر کہا، میں نے پھر بھی حسن ظن رکھا، میں نے کہا ہو سکتا ہے اس کو بات نہ سمجھ آئی۔ میں نے کہا اس بات کی تحقیق آپ ضرور علماء سے کریں کہ یہ حوالہ صحیح ہے یا غلط۔ میرا اندھا دھند پیروی کا انجام ریسرچ پیپر ہے، مسئلہ 71B ریکارڈڈ موجود ہے، وہ آپ دیکھ لیں۔ کیا آپ نے یہ چیک کرنا ہے کہ یہ لکھا ہوا ہے یا نہیں؟ اگر یہ چیک کرنا ہے تو ہم اس طرح کرتے ہیں، فار دا سیک آف آرگومنٹ یہ کہہ لیتے ہیں کہ واقعی لکھا ہوا ہے، لکھے ہوئے پہ آپ فتویٰ دے دیں، نہ لکھا ہوا تو آپ کے بزرگ فارغ ہے۔ کہتا ہے نہیں لکھا ہوا ہے یا نہیں لکھا ہوا میں علماء سے ہی پوچھوں گا۔ اچھا پھر میں نے اس دیوبندی کو پوچھا، میں نے کہا جی آپ بتائیں جی لا الہ الا اللہ چشتی رسول اللہ، کہتا جی کفر ہے سیدھا، اس میں کوئی دوسری رائے ہے؟ اور میں نے کہا یہ جو لا الہ الا اللہ اشرف علی تھانوی رسول اللہ آپ کے
روحانی ابا جی نے پڑھوایا ہے. کہتے جی یہ آپ کو سمجھ نہیں آیا, یہ معرفت کی بات ہے, یہ خواب کی بات ہے. اور میں نے کہا خدا کے لیے خواب کی بات نہیں ہے, اس میں ہے کہ میں بیداری میں بھی پڑھ رہا ہوں, ان کا مرید کہتا ہے. اور پھر وہ خط لکھتے ہیں, اشرف تھانوی صاحب کہتے ہیں کوئی نہیں, چاہے خواب میں پڑھا یا بیداری میں, تسلی ہے, تو نے میرے نام کا کلمہ اس لیے پڑھا کہ اس بات کا ثبوت ہے کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا متبع سنت ہوں. نعوذ باللہ. اب جو حضرت ابوبکر صدیق کے ہاتھ پر بیعت کرتا تھا, تو کیا ابوبکر صدیق یہ کہتے تھے کہ تو پہلے کلمہ پڑھ لا الہ الا اللہ ابو بکر رسول اللہ, تاکہ کنفرم ہو جائے کہ میں خلیفۃ الرسول ہوں؟ نعوذ باللہ. اچھا, اب پبلک جو ہے وہ پھر بھی بات حق قبول کر لیتی ہے, لیکن علماء جو ہے وہ قبول نہیں کرتے. اس لیے میں اپنے بھائیوں سے ریکویسٹ کرتا ہوں, خدا کے لیے کوئی مولوی میرے پاس نہ لے کے رہ کرے, کیونکہ یہ بیونڈ ریپیئر ہے. میں نے مولویوں کے بارے میں کنکلوڈ کر لیا ہوا ہے کہ یہ بیونڈ ریپیئر ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کی روٹی روزی دین کے ساتھ جڑی ہوئی ہے. ایک بریلوی, ایک دیوبندی کبھی بھی آپ کو جمعے کے خطبے میں بخاری مسلم سے نماز کا طریقہ نہیں پڑھ کے سنا سکتا, کبھی نہیں سنا سکتا. اس کو اگلے دن مسجد کمیٹی نے فارغ کر دینا. اور اس طرح کی مثالیں ہمارے سامنے موجود ہیں, لوگوں کو فارغ کیا ہوا ہے. انہوں نے کہا ہے یہ کہ جناب آپ کام کر رہے ہیں. اسی طریقے سے اگر آپ ایک اہل حدیث سے یہ ایکسپیکٹ کریں کہ وہ پگڑی اور ٹوپی کے فضائل پہ کچھ جمعے کا خطبہ دے دے, نہیں دے گا. انڈیویجلی وہ پوچھ لے کہ کہا نہیں مننے آسی, ان کو جمعہ پڑھا کر نہیں ضروری نہیں ہے. ضروری اس واسطے نہیں ہے کہ بھائی جس قوم کی وہ امامت کر رہا ہے اس میں سارے ننگے سر کھڑے ہیں. اگر جمعہ پڑھائے گا تو اگلے جو پھر رہے گا وہ کہے گا جی آج تو تسی جناب مولوی صاحب بریلویاں نہیں گلاں کیتیاں نے, وہ پھر انہوں نے نظر نہیں آنا کہ بخاری مسلم کی حدیث ہے. اسی طریقے سے ایک شیعہ جو ہے وہ ایک رافضی, وہ کبھی بھی یہ پبلک کو یہ بات نہیں بتا سکتا کہ انیشلی جو شیعان علی کا شیعان معاویہ سے اختلاف تھا وہ ممبروں پر حضرت علی پہ لعنت کرنے کی وجہ سے تھا. تو دیکھو یار, ہم نے اس وقت تو ان سے ٹکر لی تھی کہ علی پر لعنت کرتے ہیں, اور آج ہم خود ابو بکر عمر پہ لعنت کر کے معاویہ کی اس طریقے کو جاری کر رہے ہیں. یہ ہم کون سی علی سے محبت کر رہے ہیں؟ یہ تو معاویہ کے طریقے پہ چل رہے ہیں. تو آپ کا کیا خیال ہے کہ وہ اگلے ہفتے تک رہ سکتا ہے اپنی اس سیٹ کے اوپر؟ کبھی بھی نہیں رہ سکتا, وہ کبھی بھی نہیں یہ بات کہہ سکتا. تو یہ لوگوں کے مفادات وابستہ ہوتے ہیں. اس لیے مولویوں کو, مجھے انڈیا سے بھی, امریکہ سے بھی, یورپ سے بھی ای میلز آتی ہیں. لوگ اتنے بیچارے بولے ہیں, بیچارے سیدھے سیدھے لوگ ہیں, وہ بڑے شرافت کے ساتھ حدیثیں اٹھا کے علماء کے پاس چلے جاتے ہیں, پھر منو ای میلز کرتے رہتے ہیں میرے جناب سر کھاندے نے جی ہم لے کے گئے ہیں تو وہ آگے سے عالم مان ہی نہیں تھا. میں نے کہا بھائی تمہیں کہنے کیا مولوی دے جناب منہ جا کے ہاتھ دے دو, سیدھی جی گل ہے, وہ تو دندی وٹ لے گا تمہیں, سیدھی جی گل ہے. ہاں, سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 176 ہے, سورۃ الاعراف آیت نمبر 176, کہ اللہ تعالیٰ نے علماء سو کی مثال کتے کے ساتھ دی ہے. بلعام بن بورا یہودی عالم تھا, حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مخالف کھڑا ہو گیا, یہودی عالم تھا, اللہ کا ماننے والا تھا. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ پھر ہم نے اس کو جو ہے وہ ذلیل و خوار کر دیا, اور اس کی مثال کتے کی سی ہے کہ چاہے اسے کوئی چیز ملے تب بھی وہ زبان ہانپتا رہتا ہے, نہ ملے تب بھی زبان باہر لٹکتی رہتی ہے, دنیا کی لالچ کی وجہ سے. دنیا کا کتا وہ بن گیا تھا نا بیسیکلی. ادھر بھی علماء کا یہی حال ہوتا ہے کہ دنیا کے کتے بن جاتے ہیں. اور علماء سے ظاہر ہے میں مراد علماء سو ہی لے رہا ہوں, چونکہ اکثریت علماء سو کی ہے, اس لیے میں اگر یہ امپلائڈ ہوتا ہے, اگر میں علماء بول رہا ہوں, اس سے مراد میں کوئی امام بخاری امام مسلم کو نہیں لے رہا ہوتا, نعوذ باللہ. ہم اکثریت کے اوپر ہی فتویٰ لگتا ہے نا, جب اکثریت کی بات ہو رہی ہوتی ہے تو پھر وہ بات جنرلائز ہی اسی طریقے سے ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو حق بات میں نے کہی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسخ فرمائے. اگر جذبات میں میرے منہ سے کوئی غلط بات نکل گئی تو اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے معاف کر دے. ہمیں کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل کر کے دوسرے بھائیوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک وما علینا الا البلاغ المبین.